इंटर्नशिप प्रोग्राम के ज़रिए व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। बहुत सारे अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। जो अकाउंट्स हैक हो चुके हैं उनको किस तरह रिकवर करना है और ये अकाउंट रिकवर कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि लोगों के ख़ुसूसन जो स्टूडेंट्स हैं उनके अकाउंट्स हैक हुए हैं, उनके जो व्हाट्सएप अकाउंट हैं वो हैक हुए हैं। और उसकी बेसिक वजह ये है कि जो एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम। उस इंटर्नशिप प्रोग्राम की से मिलती जुलती जो वेबसाइट्स हैं उनके लिंक भेजे जाते हैं और जब उस लिंक के ऊपर क्लिक किया जाता है उसके ऊपर जो डाटा दिया जाता है उसको चोरी किया जाता है और उसके बाद अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए ये जो अकाउंट्स हैक हो रहे हैं उनको रिकवर किस तरह करना है और इनसे बचना किस तरह है, इस सारी सूरत हाल पर एक्सपर्ट राय लेने के लिए, एक्सपर्ट राय नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए हमने ज़हमत दी है असद साहब को। असद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, तो हमने इनसे गुजारिश की। असद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप बताइएगा, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स इस चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके अकाउंट्स हैक हुए हैं। इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और किस तरह से ये अकाउंट्स हैक हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम इनके तरीक़ा वारदात के मुतालिक बात करेंगे कि ये लोग कर किस तरह रहे हैं। जैसे ही जिस तरह अभी हमने बात की सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम की, सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसे ही ऑफ़र किया गया, डेफिनेटली उसके लिए एक स्पेसिफिक वेबसाइट बना दी गई जहाँ पे कि ये स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। तो ये जो जराइम पेशा अफराद हैं ये क्या करते हैं, इन्होंने बिल्कुल उसकी तरह मिलती जुलती एक डोमेन परचेज़ की और सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम की तरह की बिल्कुल सेम वेबसाइट बना ली। ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जब गूगल पे सर्च करते हैं, उन्होंने क्या किया कि उसकी एसईओ भी बड़ी अच्छी कर ली। तो जैसे ही किसी ने गूगल पे सर्च किया सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से, उन्हें शो सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम वाली ऑफिशियल वेबसाइट भी होती है और साथ ही ये दूसरी वेबसाइट भी शो होती है मिलते जुलते नामों की। इवन के मैं आपको एक दिखाऊंगा वेबसाइट का लिंक, उसमें उन्होंने GOV का वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। तो इससे ये तासुर जाता है कि ये वेबसाइट ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है और हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी। अब इस तरह की जब फेक वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, स्टूडेंट्स जब इन पे अप्लाई करने के लिए अपना डेटा देते हैं तो वो डेटा चला जाता है उन धोखेबाजों के पास, उन स्कैमर्स के पास, और वो उस डेटा का किसी भी हवाले से नाजायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चीज़ ये है कि जब भी किसी का अकाउंट हैक करना है, पहला सवाल ये है कि उसने इस डेटा का करना क्या है। जी। बात ये है कि जब भी किसी का कोई अकाउंट हैक करना है, किसी का कोई मोबाइल हैक करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए बुनियादी जो चीज़ चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन। हैकिंग में जो पहला स्टेप होता है वो होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे फिर वो कोई ना कोई प्लानिंग बनाते हैं। अकाउंट हैक करना है, इन्फॉर्मेशन उसके पास आ गई, फिर वो अगली प्लानिंग करते हैं कि इस अकाउंट को हमने किस तरह हैक करना है। मोबाइल हैक करना है, पहले वो जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करेंगे, फिर वो उस बंदे का मोबाइल हैक करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स का आजकल जो एक बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है वो ये है, हालांकि गवर्नमेंट तो बड़ा एक अच्छा इकदाम कर रही है, लेकिन ये जो धोखेबाज हैं वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे मिलती जुलती वेबसाइट्स बना रहे हैं। जैसे ही जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि कोई सर्च करता है, वो वेबसाइट वहाँ सामने आ जाती है और उस पर अपना ये डेटा देते हैं और वो जो धोखेबाज हैं, वो जो स्कैमर्स हैं, वो इस डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो डाटा उनके पास चला जाता है और उसके बाद फिर वो किस तरह हैक करते हैं सर, ये वो मैंने अभी बताया ना कि इन्फॉर्मेशन जब आ जाती है, अब वो किसी भी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। कल हमारे पास एक विक्टिम ने रब्ता किया, उसने हमें ये बताया कि मुझे एक XYZ नंबर से कॉल आई थी। उन्होंने मुझे ये कहा कि हम सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम की जानिब से बात कर रहे हैं और हमने आपके अकाउंट को एक्टिव करना है। उसके लिए हमें आपकी बुनियादी जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए। जी। इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन बता दी। अब वो जब इन्फॉर्मेशन बता दी उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके पास एक तस्दीकी कोड आया होगा, वो कोड आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो आपका अकाउंट हम यहाँ से एक्टिव कर देंगे। ठीक है जी। तो उनके पास एक OTP आया, वो जो फीमेल स्टूडेंट थी उनके पास, उन्होंने वो OTP जैसे ही शेयर किया उस स्कैमर के साथ, उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। वो व्हाट्सएप उन्होंने अपने पास लॉगिन कर लिया, उसमें से उन्होंने साफ ज़ाहिर कंटेक्ट्स निकाल लिए होंगे और जो उनकी ज़ाती तस्वीर थी वो निकाल ली होंगी, यानी वो आगे फिर व्हाट्सएप चैट सब कुछ उनके कंट्रोल में चला गया। अब वो इसका किसी भी लिहाज से फ़ायदा उठा सकते हैं, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा सर,
اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس طرح کا اسکیم ہے, یہ جو واٹس ایپ کی اسپیشلی ہیکنگ ہے, اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ابھی کیس ہوا تھا اس کو ریکور انہوں نے کس طرح سے کیا. جی, ریکور کرنے کے لیے اکثر یہ بہت زیادہ سوال آتا ہے کہ ہم ریکور کس طرح کریں, ہمارا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے, ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو وہ جو سوشل میڈیا اتھارٹی ہے, آپ اس کے ساتھ رابطہ کریں گے. اب واٹس ایپ سے رابطہ واٹس ایپ سے رابطہ کریں گے, بالکل. فیس بک ہے تو فیس بک سے رابطہ کریں گے. ابھی جو میں نے آپ کو ایک کیس بتایا, وکٹم نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ اب میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا ہے, اب میں اس کو ریکور کس طرح سے کروں. میں نے انہیں کہا کہ آپ نے وہاں پہ اپنا ای میل ایڈ کیا ہوا تھا واٹس ایپ پہ, آپ نے اپنا جو وہاں پہ کوڈز ہیں وہ ایڈ کیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بالکل میں نے وہاں پہ اپنا ای میل ایڈ کیا ہوا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ جس ای میل کو آپ نے وہاں پہ ایڈ کیا تھا اس ای میل سے آپ واٹس ایپ سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے جی, واٹس ایپ سے رابطہ کریں, اسے پورا سینیریو بتائیں کہ اس طرح سے میرے ساتھ اسکیم ہوا ہے اور آپ میرا اکاؤنٹ ریکور کریں. جو جتنے بھی یہ سوشل میڈیا اتھارٹیز ہیں وہ بڑا کوئک رسپانس کرتے ہیں, اور سیم وہی ہوا. کل رات کو انہوں نے میرے ساتھ ایشو ڈسکس کیا, اور آج جب میرے سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میرا واٹس ایپ اکاؤنٹ ریکور ہو چکا ہے. جی. اچھا, اسی طرح کی ریکوری جو ہے, مطلب کیا میرا اکاؤنٹ واٹس ایپ, اگر میرا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے اور میرے پاس تو ظاہر اس کی ایکسیس نہیں ہے اور میں نے ای میل ایڈریس نہیں دیا ہوا, تو کیا میں اپنے کسی دوست کے, کسی بھائی کے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے اس کو کر سکتا ہوں, رپورٹ کر سکتا ہوں؟ اچھا, رپورٹ کرنے کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے. میں پھر بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جس آئی پی پہ وہ واٹس ایپ آپ یوز کر رہے ہیں, یعنی صاف ظاہر ہے جس موبائل میں آپ وہ یوز کر رہے ہیں, تو اسی موبائل کے آئی پی سے, یعنی آئی پی سیم ہو تو زیادہ بہتر ہے, اس موبائل سے آپ واٹس ایپ کو کمپلین کریں گے کہ یہ میرا ایشو ہے. مطلب اس میں واٹس ایپ کسی اور نمبر پہ چلا نہیں, واٹس ایپ کسی اور نمبر پہ نہیں چلا کے, ای میل سے آپ کریں گے. یعنی ان کا جو ای میل اکاؤنٹ ہے اس پہ آپ انہیں کہیں گے, ان کا جو سپورٹ ای میل ہے واٹس ایپ کا, وہاں پہ. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اسد صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے. ریکور کس طرح کیا جا سکتا ہے, تو ایک اسد صاحب کے توسط سے یہ کچھ دیر پہلے اسد صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ سے اگر کوئی بھی بندہ کال کر کے یا میسج کر کے یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک نمبر آ رہا ہے, یہ نمبر مجھے بتائیں یا یہ نمبر ہمیں بھیجیں, تو وہ آپ نے کبھی بھی نہیں بھیجنا. ایک تو یہ, اور دوسرا اسد صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ کوئی بھی ان نون جو ویب سائٹ ہوتی ہے, جو لنک آتا ہے, وہ کسی بھی ذریعے سے آپ کے پاس آئے, میسج کے تھرو آئے, ایس ایم ایس کے تھرو آئے یا واٹس ایپ میسج کے تھرو آئے یا ای میل میں کوئی آپ کو جو لنک آ رہا ہے کسی ویب سائٹ کا, کسی بھی چیز کا لنک آ رہا ہے, اس کے اوپر آپ نے کلک نہیں کرنا. اچھا, اس میں سوری میں نے انٹرپٹ کر دیا آپ کو, اس میں ایک چیز اور اضافہ کرتا چلوں. آپ نے ابھی جس طرح بات کی کہ لنک آئے تو اس لنک پہ کلک کر کے آپ نے ڈیٹا نہیں دینا. لازمی نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کے پاس لنک آئے. ابھی جس طرح ایک میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایگزامپل دی کہ گوگل پہ جب سرچ کیا گیا سی ایم انٹرنشپ پروگرام, تو آفیشیل ویب سائٹ کے علاوہ ایک اور فیک ویب سائٹ بھی سامنے آئی. تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو لنک نہیں بھیجا جا رہا, لیکن جب آپ گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں تو آپ کو دوسری سیم فیک ویب سائٹس بھی مل رہی ہیں. یعنی کوئی بھی چیز آپ کرنے لگتے ہیں, کہیں اپلائی کر رہے ہیں آپ اسکالرشپ کے لیے, فیک ویب سائٹ سامنے آ جائے گی. اچھا, کہیں آپ انٹرنشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, فیک ویب سائٹ آ جائے گی. کچھ سافٹ ویئر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں, دیر آر چانسز کہ آپ کے پاس فیک ویب سائٹ آ جائے اور آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, ملتے جلتے ناموں سے سیم ویب سائٹ بنا لی, جس کو ہم سادہ الفاظ میں کیا بولتے ہیں, فشنگ ویب سائٹس بنا لیتے ہیں. لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, کچھ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں یا اپنا ڈیٹا دے لیتے ہیں, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے آفیشیل ویب سائٹ پہ کیا ہے یا کسی فیک ویب سائٹ. اچھا اسد صاحب یہ بتائیے گا, آفیشیل ویب سائٹ اور فشنگ والی ویب سائٹ کو جو دیکھنے کا ہے, اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے, موٹی کچھ چیزیں بتائیں ناظرین کے لیے. اچھا, اس میں سب سے پہلے تو ایک جو چیز ہے, اگر گورنمنٹ کی وہ ویب سائٹ ہے, اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی ہم بات کریں تو .gov.pk ہوگا, .gov.pk اینڈ پہ ہوگا. اکثر ابھی تھوڑی دیر پہلے پھر سے میں اس پہ آتا ہوں کہ جو ایگزامپل دیا اس میں انہوں نے سیم انٹرنشپ پروگرام gov.pk, یعنی .gov.pk نہیں تھی, gov انہوں نے اس میں ایڈ کیا ہوا تھا, لیکن .gov.pk نہیں تھی, وہ gov کے بعد ڈاٹ لگایا. ہاں جی, gov کے بعد ڈاٹ لگایا ہوا تھا. حالانکہ ایک سینڈوچ بنتا ہے, یہ پہلے بھی ڈاٹ آتا ہے, بعد میں بھی ڈاٹ آتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ نے دیکھنی ہو کوئی آفیشیل کسی بھی ادارے کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہوتی ہے, اس میں اینڈ پہ .gov یا اس ادارے کا نام ہوتا ہے اور اس کے بعد .pk ہوگا.
تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور ان نون جو جس پہ آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو رہا ہے, آپ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ پوری ویب سائٹ کو پڑھتے نہیں ہیں, ایسا ہی ہے بالکل. ہم لوگ رینڈملی دیکھتے ہیں, شروع کے 2-4 لفظ اسپیلنگ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کلک کر لیتے ہیں. تو اس کو بہت کیئرفلی دیکھنے کی ضرورت ہے. آج کل بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ ان کو لیپ ٹاپس کے حوالے سے مختلف نمبروں سے واٹس ایپ پہ آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں کہ لیپ ٹاپ اسکیم میں اگر آپ رجسٹر ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ اس لنک پہ کلک کریں. تو اسد صاحب یہ بھی اسی طرح کا سین ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں چیز ایک ہی ہے, یعنی طریقہ واردات ایک ہے, بس اس کے جو سنیریوز ہیں وہ ڈیفرینٹ ہیں. یا تو آپ کو انٹرنشپ کا دھوکہ دیا جائے گا, یا جناب اسکالرشپ کا, یا لیپ ٹاپ اسکیم کا. تو اس کے لیے بات پھر وہی آ جاتی ہے بچنے کے لیے کہ جو اتھینٹک ویب سائٹس ہیں وہاں پہ آپ جا کے کریں. یعنی اگر آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یا سی ایم نے کوئی انٹرنشپ آفر کی ہے, تو آپ جو اتھینٹک ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا کے کریں. اب اس کی اتھینٹسٹی کا کیسے پتہ چلے گا؟ جو اتھینٹک سوشل میڈیاز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے, وہاں سے آپ کو آفیشیل ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا. زیادہ بہتر یہ ہے کہ گوگل پہ سرچ کرنے کی بجائے, یعنی یہ سی ایم انٹرنشپ پروگرام اگر سرچ کرنی ہے تو سی ایم انٹرنشپ پروگرام سرچ کرنے کی بجائے وہ جو سوشل میڈیا سے, آفیشیل سوشل میڈیا سے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے, وہاں سے جو آپ کو لنک مل رہا ہے وہ لنک آپ وہاں پہ کاپی کر کے ڈائریکٹ لنک کے تھرو جائیں. ڈائریکٹ لنک, اخبار میں جو لنک آیا ہوا ہے آپ اس کے اوپر جائیں. اچھا اسد صاحب, آخر میں یہ بتا دیں, اگر کسی کا ڈیٹا مطلب واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیک ہوا, جس طرح کہ فیمیل کسی کا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کا ڈیٹا چوری کر کے اس کو بلیک میل کیا جاتا ہے, تو وہ کہاں پہ کمپلینٹ کر سکتے ہیں؟ جی, اس کے لیے FIA کا سائبر کرائم ونگ موجود ہے. پورے پاکستان میں اس وقت تقریباً 15 سے زائد, آئی تھنک 15 جو سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹرز ہیں وہ موجود ہیں تمام بڑے سٹیز میں, جس میں کہ اسلام آباد, راولپنڈی, ملتان, کوئٹہ, کراچی, یعنی جتنے بھی بڑے سٹیز ہیں وہاں پہ سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹرز موجود ہیں. تو یہ جو وکٹمز ہیں یہ وہاں پہ جا کے ادارے کو کمپلین کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوا ہے, تاکہ ادارہ ایک تو ان کے پاس ریکارڈ چلا جائے گا. جی جی. یعنی اگر اس اکاؤنٹ کے ذریعے اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو کل کو وہ جو وکٹم ہے اس کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے, ادارے کے پاس ایک کمپلین چلی جائے کہ اس بندے کا اکاؤنٹ ہیک ہوا ہے. سیکنڈلی, ادارہ جو بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے دھوکے بازی کر رہے ہیں یا اس طرح کے اسکیمرز ہیں, ان کے خلاف کارروائی کرے اور ان کو گرفتار کیا جائے. بہت شکریہ اسد صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت مفید مشورے دے رہے تھے. ان مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اسکیمر سے بچ سکیں. کمپلین کس طرح کرنی ہے اور آگے کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو کس طرح سے آگے لے کر جانا ہے, ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں وہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ.